بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 12 سبق نمبر 12 حسرت موہانی ہے، جس کی ریڈنگ میں نے پچھلی ویڈیو میں کر دی تھی اور ایکسپلین بھی کر دیا تھا آپ لوگوں کو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم مشق کریں گے۔ تو مشق یہاں سے ہماری سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے، معنی یاد کیجئے یہاں سے، یہ الفاظ اور یہ اس کے میننگ ہے۔ تو میں الفاظ پڑھ رہی ہوں اور میننگ بھی پڑھ دوں گی اور آپ لوگ دھیان سے سن لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا ہے تخلص، وہ قلمی نام جو شاعر شعر میں استعمال کرتا ہے، یعنی شاعر اپنا شعر و شاعری کرنے کے لیے اپنا قلمی نام رکھ لیتے ہیں، لکھنے کا نام، تو اسے تخلص کہتے ہیں۔ بے باک، بے خوف، نڈر، صحافی، اخبار نویس، رپورٹر، سیاستداں، سیاست جاننے والا، مجاہد آزادی، آزادی کے لیے لڑنے والا، آزادی کے لیے کوشش کرنے والا، انقلابی، تبدیلی لانے والا، باغیانہ حکومت اور اقتدار کی مخالفت کرنا، مستقل مزاج، جس کے مزاج میں استقلال ہو، ٹھہراؤ ہو، آغاز، شروع۔ اب نیکسٹ صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ وقف کرنا، مخصوص کرنا، بخشنا، مشق سخن، شاعری کی مشق، شعر کہنے کا سلسلہ جاری رکھنا۔ قید بامشقت، وہ قید جس میں قیدی سے سخت محنت کرائی جاتی ہے۔ خیر بات کہنا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ طرفہ، انوکھا، عجیب، بائیکاٹ کرنا، احتجاج کے طور پر ترک کر دینا۔ سیکولرزم، تمام مذاہب کا احترام کرنا، مذہبی رواداری۔ متوالے، مست، مولا، اپنی دھن میں رہنے والے۔ مصلحت پسندی، موقع شناسی، حالات کے مطابق کام کرنا۔ اشاعت، پھیلانا، عام کرنا۔ سودیشی تحریک، گاندھی جی کے ذریعے چلائی گئی ایک تحریک کا نام، جس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے دیش میں بنی ہوئی چیزیں استعمال کی جائیں۔ کھدر، معمولی اور موٹا کپڑا۔ رائج، جاری ہونا، جس کا رواج ہو۔ پارچہ فروشی، کپڑے بیچنا۔ سرگرمیاں، سرگرمی کی جمع، پورے جوش کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ باغی، بغاوت کرنے والا، نافرمان۔ بے نیاز، بے پرواہ۔ ضبط کرنا، اپنے قبضے میں لے لینا۔ قضیہ، جھگڑا، مسئلہ۔ قرارداد، تجویز۔ تعبیر، خواب کا مطلب بیان کرنا۔ شکستہ، پھٹا پرانا، ٹوٹا پھوٹا، خستہ حال۔ بوریے، ٹاٹ۔ خادم، خدمت کرنے والا، انکساری اور عاجزی کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ دیدہ، آنکھوں میں آنسو آنا، غمگین ہونا۔ فاقہ، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بھوکا ہونا، کھانا نہ کھانا۔ تسکین، آرام، سکون۔ منتظمین، منتظم کی جمع، انتظام کرنے والے۔ مواضع، اجرت، صلہ۔ اخراجات، خرچ کی جمع۔ میزبان، مہماندار، وہ شخص جس کے یہاں مہمان آئے۔ حبس، گھٹن، قید۔ فطری جذبات، دلی جذبات۔ شورش، ہنگامہ، بغاوت۔ مہر، سورج۔ رواداری، روشن خیالی، بے تعصبی۔ نعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہوئے اشعار۔ منقبت، وہ اشعار جو صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور دوسرے نیک بندوں کی تعریف میں اور شان میں کہے جاتے ہیں۔ خودداری، غیرت مندی، عزت نفس کا احساس۔ قلندری، جسے کسی چیز کی فکر نہ ہو، مال و دولت سے بے نیاز رہنا۔ اوصاف، وصف کی جمع، خوبیاں۔ احرار، حر کی جمع، آزاد۔ رئیس الاحرار، آزاد لوگوں کے سردار۔ لقب، وہ نام جو اصل نام کے علاوہ دیا گیا ہو۔ محب وطن، وطن سے محبت کرنے والا۔ اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے جو ہے سوالات ہو گئے ہیں شروع۔ دیکھیے 6 سوالات ہیں، میں نے اس کے جوابات آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، حسرت موہانی کا نام کیا تھا؟ تو آپ جواب دیکھیں گے۔ تو دیکھیے اس کا جواب، حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا۔ دوسرا سوال ہے، 1903 کا سال حسرت کی زندگی میں کیوں اہم ہے؟
اس سال وہ انقلابی اور باغیانہ خیالات کی وجہ سے کالج سے نکالے گئے۔ اسی سال انہوں نے ایک علمی اور ادبی رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ تیسرا سوال، حسرت نے کون سا رسالہ نکالا؟ اس میں کس طرح کے مضامین شائع ہوتے تھے؟ حسرت نے اردو معلیٰ نام کا رسالہ نکالا۔ اس رسالے میں ادبی اور سیاسی مضامین شائع ہوتے ہیں۔ حسرت کو سن 1908 میں جیل کیوں بھیجا گیا؟ اپریل سن 1908 کو ان کے رسالے اردو معلیٰ میں حسرت کے ایک مضمون کے اشاعت پر مقدمہ چلا اور 2 سال قید مشقت کی سزا ملی اور 500 روپے جرمانہ ہوا۔ اس لیے حسرت کو پہلی مرتبہ جیل بھیجا گیا۔ 5واں سوال دیکھیے، انگریزی حکومت کو حسرت موہانی کی سیاسی سرگرمیاں کیوں پسند نہ تھیں؟ حسرت نے اپنے رسالے کے ذریعے قومی اتحاد، سیکولرزم اور کامل آزادی کی آواز بلند کی اور انگریزی حکومت کی کھل کر مخالفت کی۔ اس کے علاوہ سودیشی مال اختیار کیا، بدیسی مال کا بائیکاٹ کیا۔ اس رسالے نے اہل ہند کی سیاسی بیداری میں اہم رول ادا کیا۔ حسرت کی یہ سب سرگرمیاں انگریزوں کو ناپسند تھیں۔ حسرت نے مکمل آزادی کی قرارداد کب اور کہاں پیش کی؟ حسرت موہانی نے 1921 میں احمد آباد کے کانگریس کے اجلاس میں مہاتما گاندھی اور حکیم اجمل خان کی مخالفت کے باوجود مکمل آزادی کی قرارداد پیش کی۔ اب اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اگلا کوشچن، صحیح بیان کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر میں نے صحیح غلط کے نشانات لگا دیے، آپ دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے سید فضل الحسن حسرت 1875 میں قصبہ موہان، ضلع اناؤ، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ صحیح۔ وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک صحافی نہیں تھے، تو غلط ہے۔ وہ ایک بے باک صحافی تھے، نہیں ہے لکھا تو غلط۔ سن 1903 کا سال حسرت کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، غلط۔ حسرت نے اردو معلیٰ جاری کر کے اپنی ادبی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا، صحیح۔ انگریزی حکومت کو حسرت موہانی کی سرگرمیاں بہت پسند تھیں، غلط، کیونکہ سرگرمیاں جو ہے انگریزوں کو پسند نہیں تھی نا ان کی۔ سن 1942 میں حسرت موہانی مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے یوپی اسمبلی کے ممبر چنے گئے، صحیح۔ حسرت ایک مذہبی انسان نہیں تھے، غلط۔ ان کی پوری زندگی جد و جہد میں گزری، صحیح۔ جد و جہد یعنی اسٹرگل بولتے ہیں نا۔ ان لفظوں کے متضاد لکھے، متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ، ولوم شبد، تو یہاں پر میں نے دیکھیے لکھ دیا ہے، باہمت، بزدل، مستقل مزاجی، تلون مزاجی، مزاج لکھا ہوا ہے، مخالفت، حمایت، مکمل، نامکمل، انکار، اقرار، نشاط، غم، نشاط یعنی خوشی، غم یعنی دکھ۔ ٹھیک ہے، اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے اگلا کوشچن ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ جملوں میں استعمال کرنے ہیں نا، جملے بنانے ہیں نا، سینٹینس بنانے، تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیا، آپ دیکھ لیں گے ان سبھی الفاظ کے۔ یہ دیکھیے گا آپ، یہ دیکھیے یہاں پر یہ الفاظ اور یہ اس کے جملے بنا دیے میں نے۔ تو پہلا ہے صحافی، حسرت موہانی ایک بے باک صحافی تھے۔ باغیانہ، حسرت انقلابی اور باغیانہ خیالات کی وجہ سے کالج سے نکالے گئے۔ خیر بات کہنا، سن 1920 میں حسرت علی گڑھ کو خیر بات کہہ کر کانپور آ گئے۔ آپ دیدہ ہونا، نرم دل لوگ ذرا سی بات پر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ خودداری ایک طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا کوشچن دیکھتے ہیں ہم۔ یہ عملی کام ہے یعنی پریکٹیکل ورک ہے۔ آپ نے حسرت موہانی کے بارے میں اپنے سبق میں پڑھا۔ آپ ان کی شخصیت سے کتنے متاثر ہوئے؟ کم از کم ایک صفحے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ تو پورا سبق میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا اور سمجھا بھی دیا، تو آپ لوگ یہ لکھ لیں گے ایک صفحہ ان کے بارے میں، ان کی جو بھی اچھائیاں ہیں، جس شخصیت سے آپ متاثر ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا دیکھیے، غور کرنے کی بات، اس سبق سے ہی متعلق ہے غور کرنے کی بات۔ حسرت موہانی کی پوری زندگی قومی اتحاد، سیکولرزم اور مکمل آزادی پانے کی چاہت سے بھرپور نظر آتی ہے۔
انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے انگریزی حکومت کی کھل کر مخالفت کی، جس کے نتیجے میں انہیں کئی بار جیل کی صعوبتیں بھی اٹھانی پڑی۔ مولانا کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ ان کا لباس اور رہن سہن دیکھ کر گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بلند پایہ شاعر اور ادیب اور سیاستداں ہیں۔ مولانا کی زندگی جد و جہد، سادگی، خودداری، قلندری، بے باکی، اصول پسندی اور حق گوئی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ وہ ایک سچے محب وطن تھے۔ محب وطن یعنی وطن پرست، وطن سے محبت کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا چیپٹر ہو گیا یہیں پر کمپلیٹ۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔